فائنانشیل ٹائمز کے مطابق پاکستان اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار نے سید عاصم منیر کی تصویر کو شائع کرتے ہوئے لکھا کہ عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک اہم فون کال ہوئی جس میں اس کشیدہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اسی رابطے کے بعد اگلے ہی دن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 5 روزہ جنگ بندی کا اعلان سامنے آیا جسے سفارتی کوششوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اس وقت دونوں فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 5 بڑے اسلامی ممالک جن میں پاکستان، ترکی، عمان، قطر اور مصر شامل ہیں مختلف طریقوں سے اسٹیو وٹکوف کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ترکش میڈیا ایجنسی اندولو کے مطابق اسلام آباد میں ممکنہ طور پر یہ مذاکرات کیے جائیں گے، تاہم ایران فی الحال کھلے عام مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہے اور زیادہ تر رابطے بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے اندر مختلف آراء پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک حتمی طور پر مذاکرات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایرانی عوام اس وقت شدید غصے کی حالت میں ہے اور سینئر ایرانی ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کو سخت سزا دیں گے۔ تاہم ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی کی جانب سے اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات سے متعلق خبروں کی تردید نہیں کی گئی۔ اس بات سے واضح ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایران کو ان مذاکرات کے لیے منایا جا سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جب ایران اور امریکہ کے درمیان اس جنگ کو 4 ہفتوں سے زائد ہو چکے ہیں، اچانک پاکستان کا نام ایک بار پھر عالمی سطح پر سامنے آ گیا ہے۔ خاص طور پر اسلام آباد میں ممکنہ سفارتی سرگرمیوں اور مذاکرات کی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان نے اس پورے معاملے میں کسی ایک فریق کی کھل کر حمایت نہیں کی، بلکہ پاکستان نے سمجھداری سے مسلمان ممالک کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے، جبکہ امریکہ کو بھی، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے فیورٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، اور دوسری جانب ایران کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے لیے تالیاں بھی بجائی گئی اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ جبکہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی جو کہ شہید علی خامنئی کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی عید کے دن پاکستان سے متعلق بیان دیا تھا۔ آپ اس وقت ان تمام بیانات سے عالمی دنیا میں پاکستان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا سفارتی عمل یا کسی ملک میں مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو اس کے دوران یا تو اسرائیل حملہ کر دیتا ہے یا پھر کوئی سیکیورٹی خدشات سامنے آ جاتے ہیں۔ ماضی میں ایسے واقعات اور حملے رپورٹ ہو چکے ہیں، مثلاً ایران کے اندر اسماعیل ہانیہ مقیم تھے جب ان پر ڈرون حملہ کیا گیا، ساتھ ہی کچھ ماہ قبل قطر کے اندر دوحہ میں ایئر سٹرائکس کی گئی اسرائیل کی جانب سے۔ اور اب اگر یہ مذاکرات پاکستان اسلام آباد میں ہو رہے ہیں تو اسرائیل کی جانب سے اگر کوئی مس ایڈونچر کیا گیا تو اسرائیل کو بہت سخت جواب دیا جائے گا، کیونکہ ان تمام نیگوشیشنز کی کوششوں میں پاکستان سر فہرست ہے اور پاکستان کی جانب سے بیک وقت پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے صدر محمود پزشکیان سے بھی مل رہے ہیں، اور پاکستان کے آرمی چیف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی کال کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اب اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے تو ایران کے بعد دنیا کی سب سے بڑی شیعہ آبادی بھی پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اگر یہ جنگ ایران امریکہ سے بڑھ کر سعودی عرب اور ایران کے درمیان کی شکل اختیار کر لیتی تو پاکستان کے لیے صورتحال مزید مشکل ہو سکتی تھی، کیونکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی اور اسٹریٹجک تعلقات بھی موجود ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہو جاتا کہ وہ اپنے داخلی امن کو برقرار رکھتے ہوئے کسی بھی بیرونی تنازع میں ایسا موقف اختیار کرے جو نہ صرف اس کی قومی مفادات بلکہ ملک کے اندر موجود مختلف طبقات اور مسالک کے جذبات اور احساسات کو بھی متاثر نہ کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ اگر واقعی اسلام آباد میں یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے نہ صرف خطے میں کشیدگی کم ہو جائے گی بلکہ پاکستان کی عالمی سطح پر اہمیت بھی مزید بڑھ جائے گی۔ کلیش رپورٹ کی نیوز کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر تہران سے روانہ ہو کر اسلام آباد اب تک پہنچ چکے ہیں، جسے ایک اہم سفارتی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔